سرور خان کاکڑ صاحب نے دیکھا تھا، آج ان خوابوں کو تعبیر کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد کل رات کو جو افسوسناک واقعہ یارو میں پیش آیا، میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور آپ پنڈال کے سامنے ایک بلوچ کی حیثیت سے، ایک قبائلی آدمی کی حیثیت سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ان قاتلوں کو اس بلوچستان میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور ان قاتلوں کو سزا ضرور ملے گی۔ میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں کہ سرفراز بگٹی مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ جو ظلم جس نے کیا ہے، میں قبائلی حیثیت سے، سرکاری حیثیت سے ان مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ ظالم کے ساتھ آپ مجھے کبھی نہیں دیکھیں گے۔ سرفراز بگٹی۔ اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں کہ ہمارے وہ دوست جو کارزات کے دوست ہیں، وہ مجھے بہت پیارے ہیں، میرے بھائیوں کی طرح ہیں۔ ان کا پوری جو کمیٹی تھی، ان کے جو مشران تھے، وہ مجھ سے آ کے ملے تھے، اور میں نے ان سے بھی یہ کہا تھا کہ آپ نے پہلے مجھے یہ اختیار دیا تھا، اور میں نے یہ اختیار استعمال کیوں کیا کہ یہ نظریہ کیا ہے، یہ بلوچستان میں نئے اسلام کیوں بنانے جا رہے ہیں؟ یہ بلوچستان میں نئے اسلام بنانے اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں، جو باقیوں سے پیچھے رہ گئے ہیں، ان کو آگے لے کر آنا ہے، انتظامیہ کو ان تک پہنچانا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہماری آپ سے کوئی مخالفت ہے، مجھے دکھ ضرور ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ کوئی بات کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ ہمارے بھائی ہیں، اور میرا ان سے بھی یہ وعدہ ہے کہ جب انشاءاللہ سیکنڈ فیز میں ہم جائیں گے تو ان کو پریورٹی ضرور ملے گی۔ لیکن یہ سوشل میڈیا سے، یہ ہڑتالوں سے، یہ جلوسوں سے میں مرعوب نہیں ہوں گا، میں بلیک میل نہیں ہوتا ہوں، میں بلیک میل کسی صورت نہیں ہوں گا۔ میرے بھائی ہیں، میرے سر آنکھوں پر ہے، میں ان کی بات سنوں گا، ان کی بات کو توجہ دوں گا، ان کی بات کو احترام دوں گا، ان کی عزت کروں گا، ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن بلوچستان کے لوگ جہاں جہاں میری بات سن رہے ہیں، جو میری عزت کرے گا 10 قدم میں اس کی زیادہ عزت کروں گا، جو میرا احترام کرے گا میں 10 قدم اس کا احترام کروں گا۔ اور اگر بلوچستان میں کوئی یہ سوچے گا کہ سرفراز بگٹی کو بلیک میل کیا جائے گا، تو میں بلیک میل کسی صورت نہیں ہوں گا۔ میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں پسماندہ عوام کے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں برشور اور توبرا کاکڑی کے اس آخری گاؤں تک جاؤں گا جہاں پر اس کو میری ضرورت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ برشور والوں، آج میں جو آیا ہوں تو خالی ہاتھ پھر نہیں آیا ہوں۔ میں آپ کے لیے آپ کا پہلا ڈپٹی کمشنر، جو کہ ایک ڈی ایم جی آفیسر ہے، پیاس کا آفیسر ہے، میرٹ پہ میں نے اس کو سلیکٹ کیا ہے۔ خالد صاحب آپ اٹھے، ادھر آئے، میرے ساتھ کھڑے ہو۔ آج آپ بھی میرے ساتھ برشور کے لوگوں سے یہ وعدہ کریں کہ آپ ان لوگوں کی خدمت کریں گے۔ آپ کو ادھر میں نے تعینات کیا ہے، اس بنیاد پہ کیا ہے کہ یہاں کے اسکول آپ کھولیں گے، یہاں کے اسپتال آپ کھولیں گے، یہاں کے لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں گے، یہاں کے لوگوں کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ پیش آئیں گے، یہاں کے مشران کی عزت کریں گے، اور جو سرکاری ادارے ہیں ان کو پیروں پہ کھڑا کریں گے۔ جو سرکار کا ملازم ہوگا وہ سرکار کی ڈیوٹی ضرور دے گا، تاکہ عام آدمی کو اس کا اسکول اس کے گھر پہ کھلے، اس کا اسپتال اس کے گھر پہ کھلے۔ میں آپ سے 6 مہینے بعد یہ ضرور پوچھوں گا کہ یہاں کے جو اسکول ہیں 254 اسکول، وہ اسکول 254 کا 254 اسکول
کھلنے چاہیے, لوگوں کے بچوں کو تعلیم ملنی چاہیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اور اگر آپ ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو جہاں میں جزا دیتا ہوں وہاں میں سزا کا بھی حق رکھتا ہوں. اور مجھے پورا یقین ہے, اعتماد ہے کہ آپ ایک بہترین افسر ہیں, آپ نے مختلف اضلاع میں بہترین کام کیا ہے, اور آپ برشور کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے. اس کے علاوہ جو آپ کا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے, اب وہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل نہیں ہے, میں اس کا اعلان کر رہا ہوں کہ ضلع ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہوگا. اور آپ کے ہاں جو پولیس کے تھانے ہیں وہ اس سے پہلے صرف 2 ہیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ پولیس سے مل کے جتنی تعداد آپ کو چاہیے ہوگی, غیرت مند پشتونوں, آپ نے اپنی ریاست کا ساتھ دینا ہے تو آپ نے پولیس کا ساتھ دینا ہے, آپ نے فوج کا ساتھ دینا ہے, آپ نے ایف سی کا ساتھ دینا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس علاقے کو ایسے ہی پرامن رکھنا ہے جیسے آج یہ علاقہ پرامن ہے. اس کے علاوہ آپ کے پی ایچ یوز ہیں, 12 کی تعداد میں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ یہ 12 کے 12 پی ایچ یوز نہ صرف فنکشنل ہوں گے بلکہ ان پہ ٹیلی میڈیسن کے ذریعے ڈاکٹرز کراچی میں, کوئٹہ میں, اسلام آباد میں بیٹھے ہوں گے, اور آپ کا یہاں پر ٹیکنالوجی کے ذریعے علاج ہوگا. آپ کی خواتین جو آپ کے علاج معالجے کے لیے ان کو کوئٹہ جانا پڑتا تھا, ان کو دوسرے شہروں میں جانا پڑتا تھا, اب ان 12 بی ایچ یوز میں ان خواتین کا علاج ہوگا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اور میں یہ وعدہ پورا کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. سرفراز بخشی زندہ باد, سرفراز بخشی زندہ باد. اور میرے برشور کے بھائیوں, جو وعدے میں نے پچھلے جلسے میں کیے تھے سارے کے سارے میں نے پورے کیے. اسفندیار صاحب اس کی گواہی دیں گے. اور میں ایک وعدہ رہ گیا کہ برشور کو میں نے میونسپل کمیٹی بنانا تھا, وہ وعدہ رہ گیا تھا. کل جب میں آ رہا تھا تو میں نے اپنے سٹاف کو بلایا کہ میں شرمندہ آنکھوں سے نہیں جا سکتا, میں نیچی آنکھوں سے نہیں جا سکتا, میں نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے. تو یہ میں آج آپ کے آرڈرز لے کر آیا ہوں. برشور کو کمیٹی بنایا ہم نے, اور یہ آرڈر میں تھما رہا ہوں آپ کے نمائندے کو. اور انشاءاللہ تعالیٰ برشور میں جو ڈسٹرکٹ کمیٹی کی جو ضروریات ہیں, باوجود اس کے کہ اس میں تھوڑی سی گنجائش باقی تھی, لیکن آپ کی خاطر میں نے اس قانون کو بالائے طاق رکھا کہ میں نے آپ سے وعدہ جو کر لیا تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ سرفراز بگٹی وعدہ کرے اور پھر اس وعدے سے پھر جائے. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ کہتا ہوں کہ برشور کے لوگوں, آج جو آپ کے خطے میں حالات ہیں, چاہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے, افغانستان ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے. ہم نے 40 سال تک افغان بھائیوں کی خدمت کی, اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو پالا. لیکن آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ اس بھائی چارے کا جو انجام ہم نے دیکھا, اس بھائی چارے کا جو صلہ ہمیں ملا, وہ صلہ ہمیں اچھا نہیں ملا. میں آپ کی توسط سے آج ایک بار پھر اپنے افغانستان کے بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ افغانستان کے بھائیوں, آپ ہمارے مسلمان بھائیوں, مت قتل و غارت کرو, یہاں پر مت مسجدوں میں دھماکے کرو, مت ہمارے معصوم لوگوں کو شہید کرو. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان آج ایک منظم فوج کی صورت میں, آج ایک دلیر سپاہ سالار کی صورت میں, آج ایک مدبر سپاہ سالار کی صورت میں, جنرل عاصم منور کی موجودگی میں, یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ پاکستان کے 1 انچ کو غزن پہنچا سکے. کیا آپ سب لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں؟ ہم پاکستان کے 1 انچ کو انشاءاللہ تعالیٰ نقصان پہنچانے نہیں دیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے, ایران کے معصوم مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, ہم اس کی شدید الفاظ میں اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں.
کہ جس طریقے سے وہ معصوم لوگوں کا قتل و غارت کر رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور ملک میں معصوم لوگوں کا قتل و غارت کریں۔ ہم نے اپنا ملک سنبھالنا ہے، ہم نے اپنے ملک کی طرف دیکھنا ہے، ہم نے اپنے ملک کو ترقی دینی ہے، ہم نے اپنے ملک کی بہبود کے لیے کام کرنا ہے، اپنے لوگوں کی خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے۔ تو میں برشور کے لوگوں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے کون؟ سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد کوئی اور۔ تو آئیے آج مل کے یہ عہد کرتے ہیں کہ کبھی پاکستان کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے۔ کیا آپ یہ عہد کرتے ہیں؟ کھڑے ہو جائیے، اپنی اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جائیے، میرے ساتھ یہ نعرہ لگائیے، پاکستان، پاکستان، پاکستان۔ آپ تمام لوگوں کا بے حد شکریہ، آپ لوگوں نے انتظار کا زحمت کیا۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ برشور میرا گھر ہے۔ جب میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ برشور میرا گھر ہے، تو میں آج ایک بار پھر وعدہ کرتا ہوں۔ جب میں صبح آ رہا تھا تو میرے سٹاف کے لوگوں نے کہا کہ جی ہیلی کاپٹر نہیں ہے، موسم خراب ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور مجھے کوئی نہیں ڈرا سکتا ہے اپنے لوگوں کے درمیان جاتے ہوئے۔ میں بلوچستان کے کونے کونے میں جاؤں گا۔ جو لوگ کہا کرتے تھے میڈیا کے توسط سے کہ میں باہر نہیں نکل سکتا، میں بلوچستان کے کونے کونے میں جاتا ہوں اور جاتا رہوں گا۔ زندگی اور موت میرے اللہ نے ایک دن لکھ دی ہے، مجھے کوئی ڈرا نہیں سکتا ہے اپنے لوگوں کے درمیان جانے سے۔ میں بار بار آپ کے پاس آؤں گا۔ اور توبہ کاکڑی کے لوگوں، اب باری تمہاری ہے، اب میں تمہارے پاس آؤں گا، اس آخری جگہ پہ آؤں گا، آخری جگہ پر جو آخری یونین کونسل ہے وہاں پر جاؤں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کھانا کھاؤں گا اور آپ کا موسم انجوائے کروں گا، آپ کے ساتھ ملوں گا۔ آخر میں ایک بار پھر اسفندیار کاکڑ صاحب آپ کا شکریہ، آپ کے خاندان کا شکریہ۔ میں برشور کے لوگوں ہمیشہ آپ کا قرضدار رہوں گا کہ جب جب آپ کا نمائندہ میرے پاس آیا، اس نے کبھی اپنے ذات کی بات نہیں کی، اس نے ہمیشہ کاغذات کی بات کی، اس نے ہمیشہ پشین کی بات کی، اس نے سب سے بڑھ کر برشور کی بات کی، اس نے توبہ کاکڑی کی بات کی، اس نے تمام اپنے حلقے کی بات کی، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا۔ اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کا بھائی تھا، آپ کا بھائی ہوں اور آپ کا بھائی رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میں